میڈیکل افیسر جناب ڈاکٹر محمد اظہر خالد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بیان فرمائیں، اور آپ حضرات سے میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ ذرا قریب آ جائیں، ذرا ماحول بن جائے گا، انشاءاللہ مہمان آ جائیں گے۔ اصل مہمان خصوصی تو وہی ہیں، ہم تو مہمان خاص وسیع ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، تو آپ ہمارے بھی مان لیں، آگے آ جائیں ماشاءاللہ، حرکت فرمائیں حضرات۔ مولانا صاحب آپ بھی آ جائیں، ذرا آگے آ جائیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا قال الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن كيد إن كاد وإن أنيخ على صخرة استناخ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب دنياه أزر بآخرته ومن أحب آخرته أزر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى صدق اللہ سبحانہ وتعالی وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قرآن میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے، قرآن میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے، یہ سورہ شمس و قمر کیا ہے، سورہ نوح کیا ہے۔ تعلیم القرآن مدرسے میں ہم بیٹھے ہیں، عظمت قرآن، عظمت رمضان، استقبال رمضان، مختلف اس جلسے کے عنوانات ہیں، تھوڑی تھوڑی ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کیونکہ پورے قرآن میں پیارے بھائیوں، بچوں، بوڑھوں، عورتیں بھی سن رہی ہیں، پورے قرآن میں لفظ رمضان صرف ایک دفعہ ہے، اور وہ آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ اب ہم کہہ رہے ہیں روزے آ رہے ہیں، روزے آ رہے ہیں، لیکن اللہ قرآن میں جو رمضان کا تعارف کرا رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ قرآن کا اتارنے والا کون ہے اس جگہ پہ ذکر نہیں ہے۔ دوسری مقامات ہیں، مثال کے طور پہ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہیں پہ اللہ فرماتے ہیں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کہیں پہ اللہ فرماتے ہیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہیں پہ ہے تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى وان تجہر بالقول فإنه يعلم السر واخفى۔ مطلب جہاں پہ میں یہ پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں، جہاں پہ آپ کو قرآن کے نزول کا ذکر ملتا ہے، وہاں پہ آپ کو یہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ اتارنے والا کون ہے، لیکن یہ عجب مقام ہے جہاں پہ اتارنے والے کا ذکر نہیں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ اتارنے والا کون ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہو، تم قرآن کو کھولو تو تمہیں پتہ چلے الحمدللہ رب العالمین، تمہارا دل بولے کہ اتارنے والا اللہ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اتارنے والا اللہ ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آل عمران کا اتارنے والا اللہ ہے۔ النساء المائدہ الانعام الاعراف کا اتارنے والا اللہ ہے۔ الانفال التوبہ یونس ہود و یوسف کا اتارنے والا اللہ ہے۔ الرعد ابراہیم الحجر النحل، اور ایسے بنی اسرائیل کہف مریم طٰہٰ، اور اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، الانبیاء کا اتارنے والا اللہ ہے۔ الحج کا اتارنے والا اللہ ہے۔ المؤمنون النور، پھر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الفرقان کا اتارنے والا اللہ ہے۔ کیا پیاری اللہ خصوصیات بتاتا ہے اپنے وی وی آئی پی بندوں کی۔ شروع ہوتا ہے سورۃ الفرقان کا آخری رکوع، اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر واراد شکورا۔ پھر اللہ کے وی وی آئی پی بندوں کا ذکر ہے وعباد الرحمن۔ تو اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔
وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما کہ اللہ کے وی وی آئی پی اور خصوصی بندے کیسے ہوتے ہیں کہ وہ زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. اس لیے ابھی ہم رائمنڈ جوڑ میں گئے تو مولانا ابراہیم ڈیولا صاحب کیا پیاری تعریف کر رہے تھے تبلیغ کے چوتھے نمبر کی کہ اکرام مسلم کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں میں بندے بن کے رہو، اللہ کے بندوں میں بندے بن کے پھرو. اپنے آپ کو کوئی افسر، بریگیڈیئر، کرنل، جنرل نہ سمجھا کرو، بڑا ذمہ دار چودھری نہ سمجھا کرو. کیا تمہارے سامنے موت نہیں ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، باہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر ہے دنیا بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، یہاں تو رقبے بنانے نہیں آیا، تو ڈاکشیاں چمکانے نہیں آیا، تو بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے نہیں آیا، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، باہر سر افکندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آگے فرماتے ہیں مجذوب، تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، 22ویں گریڈ کی افسری مل گئی، جھنڈے والی گاڑیاں بھی مل گئیں، سبز نمبر پلیٹ والی گاڑیاں بھی مل گئیں، ہوٹر والی گاڑیوں کا بھی تو مالک بن گیا، تو نے بہت بڑا منصب پا لیا. تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر ہاتھ آیا بھی تو کیا، اور دبدبا اپنا دکھلایا بھی تو کیا، قصر عالیشان بنوایا تو کیا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو چلے تو جانا ہی ہے، بات کہیں سے کہیں چلی گئی. میں اس وقت الفرقان میں وی وی آئی پی بندوں کا بتا رہا تھا کہ وہ عاجزی سے چلتے ہیں، اور عاجزی سے چلنے کی ایک پیاری سی نشانی یہ ہے، جو بندہ اپنی موت کو یاد رکھے، اپنے ڈیتھ بیڈ کو یاد رکھے. 10 سال ہو گیا مجھے جاب کرتے، کتنے لوگ میرے سامنے ڈیڈ ہوئے، کیسے وہ اپنی جوانی پہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت صدارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جاؤ خیرپور کے قبرستان میں، ہر سائز کا، ہر عمر کا، اور مرد ہے عورت ہے، جوان ہے بوڑھا ہے، حسین ہے بدصورت ہے، شوگر کا مریض ہے یا نہیں ہے، بلڈ پریشر کا مرض تھا یا نہیں تھا، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. انسان کی زندگی میں چند سٹیجز ہیں. کیا پیارا کلام لکھا ہے مجذوب رحم اللہ نے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، ابھی جیسے بچے بیٹھے ان کو تو کوئی فکر نہیں ہے، بچپنے سے بندہ آگے نکلتا ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. کہتا ڈاکٹر صاحب اب تو سجدہ ہی پورا نہیں کیا جاتا، اب تو گٹے گوڑے جواب دے گئے. جوانی میں کیا کرتے رہے تھے؟ جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. بھائی یہ دنیا کے اندر ہم صرف ایک دفعہ ہی آئے ہیں، بار بار تو آنا کوئی نہیں، اس لیے وہ عباد الرحمن کی کریکٹرسٹک کی طرف ہم چلے. تو میں بتا رہا تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہمیں پتہ چلے الفرقان کا اتارنے والا اللہ ہے، النمل، القصص، العنکبوت، الشعراء کا اتارنے والا اللہ ہے، روم، لقمان و سجدہ کا اتارنے والا اللہ ہے، الاحزاب، سبا، فاطر، یاسین کا اتارنے والا اللہ ہے، صافات اور صاد، الزمر، المؤمن، حامیم، سجدہ، الشورى، زخرف، دخان و جاسیہ، ان کا اتارنے والا اللہ ہے، الاحقاف، محمد، سورۃ الفتح، حجرات، قاف، والذاریات ذروا، والحاملات وقرا، اس کا اتارنے والا اللہ ہے. پھر والطور وکتاب مسطور، پھر آگے والنجم اذا ہوا، ما ضل صاحبکم وما غوا. قرآن میں جز سر جلووں کے 4 سو کیا ہے، یہ سورہ شمس و قمر کیا ہے، سورہ نوح کیا ہے، تیری کتاب میں ڈوبے تو یہ ہوا معلوم. من شجرت اقلام والبحر یمدہ کیا ہے، سطر سطر میں ہے موجود آیتیں تیری، مگر یہ پردہ نہ اب تک اٹھا کے تو کیا ہے. وہ اللہ ذات وہ ہے جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. کیا پیاری
تعریف ہے اس میں، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون، اے وہ ذات جس کو دنیا میں آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اے وہ ذات جس کی صفات بیان کرنے والے اس کی صفات بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، یعلم مثاقیل الجبال، پہاڑوں کے وزنوں کا جاننے والا، ومقائل البحار، سمندروں کے پیمانوں کا جاننے والا اللہ، وعدد قطر الامطار، بارش کی تعداد کو جاننے والا اللہ، وعدد ورق الاشجار، درختوں کے پتوں کا جاننے والا اللہ، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت، دل کے چھپے رازوں کا جاننے والا اللہ، عالم الغیب والشہادہ، الکبیر المتعال اللہ، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، رات کی تاریکیوں میں چلنے والا اس سے چھپ نہیں سکتا، دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے، غاروں کی تاریکیوں میں بھی دیکھتا ہے، بحر الکاہل کی سطح میں کیا ہو رہا ہے اور ایسے اوکیانوس میں کیا ہو رہا ہے، کیٹو کی پہاڑی پہ اس وقت کیا منظر ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ پہ اس وقت کیا منظر ہے، کراکرم ہمالیہ ہند و کش کوہ سلیمان کے سلسلوں میں کتنے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں کتنی غاریں ہیں، ان غاروں میں کتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، ان کو ابھی بھی وہ رزق پہنچا رہا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ ہے، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں، اسی کی بادشاہی ہے زمینوں میں، وہی رب المشرقین و رب المغربین ہے، حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ ہمارے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب فرماتے ہیں، جو ہو دیدار تیرا روز محشر تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے۔ تو میں صورتیں سنا رہا تھا کہ کیونکہ تعلیم القرآن مدرسے کا پروگرام ہے، اللہ میں قرآن کی محبت نصیب فرما دے، رمضان قرآن کا مہینہ قریب آ رہا ہے، ایسے مجمع تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ ابھی میں یہاں سے کہوں نا تھوڑا سا توجہ ادھر کروں تو آپ ساروں کا رخ یقیناً ادھر ہو جائے گا کہ میں بھی دیکھوں کون آ رہا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے توجہ بنائی ہے مجمع کی، وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جانے والے ہو، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جانے والے ہو؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا، اے نبی جی کوئی لشکر ہے حملہ کے لیے آ رہا ہے تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم تیاری کریں، یا کوئی اللہ کا حکم ہے تو ہمیں بتائیں ہم اس کی تعمیل کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، وہ رمضان آ رہا ہے۔ اتنی توجہ دلانے کے بعد وہ رمضان آ رہا ہے۔ ابن عباس کی حدیث اس کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں سارا سال جنت رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، اس کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مثیرہ ہے، اس کے چلنے کی وجہ سے جنت کے دروازوں کے کواڑ بجنے لگتے ہیں اور اس سے ایسی موسیقی پیدا ہوتی ہے کہ سننے والوں نے آج تک اس جیسی موسیقی سنی نہیں۔ پس جنت کے بالا خانوں میں موٹی آنکھوں والی حوریں آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں، ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا؟ پھر وہ کہتی ہیں، رضوان یہ کیسی رات ہے؟ تو رضوان جنت کا دروغ کہتا ہے کہ آج رمضان کی پہلی رات ہے، اللہ نے اپنے حبیب کی امت کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، اور کہا گیا فرشتوں کو جاؤ شیطانوں کو سرکش کو قید کرو اور ان کو سمندر میں ڈال دو تاکہ وہ میرے نبی کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ وہ سحر و افطار کی لذت پھر آنے والی ہے، وہ بھوک پیاس کی لذت پھر آنے والی ہے، وہ تراویح کی لذت پھر آنے والی ہے جس میں ہم قرآن سنتے اور سناتے ہیں، جس کے اندر ہم والنجم اذا ہوا سنیں گے، پھر اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پھر الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پھر اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، پھر الحدید بھی سنیں گے، المجادلہ بھی سنیں گے، الحشر الممتحنہ بھی سنیں گے، الصف الجمعہ بھی سنیں گے، المنافقون التغابن بھی سنیں گے، الطلاق والتحریم بھی سنیں گے، پھر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پھر نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، پھر الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، پھر المعارج بھی سنیں گے، پھر نوح بھی سنیں گے، پھر الجن بھی سنیں گے، المزمل المدثر بھی ہے، پھر لا اقسم بیوم القیامہ، پھر هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، پھر اس کے بعد والمرسلات، پھر سورۃ النبا بھی ہے، سورۃ النازعات بھی ہے، عبس وتولی، پھر اذا السماء
پھر اذا الشمس کورت، پھر اذا السماء انفطرت، پھر ویل للمطففین، پھر اذا السماء انشقت، پھر اس کے بعد والسماء ذات البروج والسماء والطارق، پھر سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ حافظوں کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور مجھے اور آپ کو بھی قرآن سننے کا دل کرے۔ پورا سال، پچھلے سال تراویح پڑھی تھی، جس نے پڑھی ویل اینڈ گڈ، ابھی تو کوئی تھکن نہیں ہے۔ جس نے نہیں پڑھی اس نے کیا کھٹیا؟ پڑھی تھی تو ابھی تو مجھے تو ایسا سچ اتنی یاد نہیں آ رہی، تھکاوٹیں بھی دور ہو گئیں، چاہے 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن جنہوں نے پڑھی کتنی مبارک بات ہے۔ پچھلے سال پڑھی تھی، پورا سال اللہ نے نہیں کہا کہ تراویح پڑھو، لیکن رمضان کی رات کا قیام، اب وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں راتوں کو قرآن سنو، دن میں بھوک پیاس سے رہو، اپنے دنیاوی ضرورتوں کو کم کر دو، اپنے غلاموں پہ بوجھ ہلکا کر دو، اپنے گھر والوں کو کھانے پکانے کی فرمائشیں نہ کرو، اپنے بچوں کو بھی روزے کا عادی بنو۔ اپنے گھر میں ابھی تک اگر کسی کے گھر میں ٹی وی پڑا ہے، اب آگ لگا دو، اس کو نکال دو، اس کو اپنے گھروں سے۔ موبائلوں کے اندر فضول اپلیکیشن ہے، ان کو ابھی سے ڈیلیٹ کر دو، ابھی سے اپنے وقت کی مینجمنٹ کرو، اور اس کے اندر دیکھو سب سے زیادہ میں نے قرآن کو وقت دینا ہے۔ قرآن کے انوار و برکات جتنا رمضان میں سمجھ میں آتے ہیں، سارا سال اتنا سمجھ میں نہیں آتے، تو پڑھیں گے نا سارے۔ پھر آگے ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، پھر والفجر بھی پڑھیں گے، پھر لا اقسم بہذا البلد، پھر اس کے بعد والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ اللہ 11 قسمیں اٹھا رہا ہے، کیوں؟ تاکہ احمد پور والے کسی مخمسے میں نہ رہیں، کسی مغالطے میں نہ رہیں، کسی اور کی زندگی نہ گزارنے لگ جائیں، سٹینڈرڈ کی زندگی پہ آ جائیں۔ تبلیغ کے 14 سالوں میں مجھے یہ پوائنٹ بڑا کلیئر ہوا ہے۔ ابھی پچھلا زبر تھا، میں ایک رات جھنگ میں تھا، اگلی رات چارسدہ میں تھے، اگلی رات چترال میں تھے، اس سے اگلی رات سوات میں تھے، اس سے اگلی رات پھر خیر پور آ گئے۔ ابھی پھر دیکھو زندگی، اور اللہ کہاں کہاں زندگی وفا کرے، اللہ کہاں کہاں لے جائیں گے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے در غم عاشقی، تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ انشاءاللہ لے جائیں گے۔ تو سورۃ الشمس میں سنا رہا تھا کہ زندگی سٹینڈرڈ والی گزارو، اس کے ساتھ تھوڑی سی نعت خوانی بھی سناتا جاؤں تاکہ ماحول اور زیادہ گرم ہو جائے، اور واقعی میں اس جلسے کا حاصل ہمیں حاصل ہو جائے، یہاں سے ہم اللہ اس کے حبیب کی محبت لے جائیں، داڑھی رکھنے کے ارادے لے کے جائیں، اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو پردہ کرانے کا خود سن رہی ہیں تو ان سے بھی میری گزارش ہے، اپنے آپ کو فاطمہ کی بیٹیاں بنا کے چلو، عائشہ کی بیٹیاں بنا کے چلو، اس جیسی چال چلو جس چال کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ آ گئی فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اس میں اختصار سے کہا جا سکتا تھا کہ ایک آ گئی، لیکن اللہ نے کتنا اس کو مضمون کو لمبا کیا۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے، شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے، آ تو چل کے رہی ہے، لیکن اللہ ایسا منظر یہاں بنا رہے ہیں کہ وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی پیدل نہیں آ رہی، علی استحیاء، وہ حیا کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہی تھی۔ تو ہماری عورتوں کا، ہماری بہنوں بیٹیوں کا، ان کی ٹور کا، ان کی چال کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ ان کو کیسا چلنا چاہیے۔ تو اللہ نصیب کرے سارے بھائیوں کو، سارے بہنوں کو کہ ہم سٹینڈرڈ کی زندگی پہ آ جائیں، اس ہستی کی زندگی پہ آ جائیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبیں کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا، وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں، نہ دیکھا میری آنکھوں نے کہیں تجھ سا ہنسی کوئی، خدا پاک نے تجھ سا بنایا ہی نہیں کوئی، بڑے سوہنے سوہنے گزرے یوسف جیسے بھی آئے، کیا معاملہ ہوا، ایک جھلک جو ویکھی یوسف دی، ہتھ کٹ لیا مصر دیا عورت رے، وہی تھے بن ڈٹھیاں اندے نا اتوں، لکھاں سر کٹوائے جان دے نے۔ اپنے آپ کو پیش کرو ختم نبوت کی کاز کے لیے، رسالت کی کاز کے لیے، اور اپنے آپ کو اس مشن میں لاؤ۔ تبلیغ میں 4 مہینے جلد سے جلد لگاؤ، ابھی تک سوچ رہے کہ کب لگانے ہیں، کب جانے اللہ کے راستوں میں۔ کارگزاری دل کر رہا ہے سنا دوں، ابھی لاہور کی جماعت برازیل گئی، ایک بندے کو ملنے کے لیے، انہوں نے کہا یہاں فلانا مسلمانوں کی بستی ہے، آپ وہاں جائے، شاید کوئی مسلمان بس رہا ہو، برازیل ساؤتھ امریکہ میں۔ امیر صاحب نے 2 ساتھیوں کی تشکیل کی، اس کے پاس پہنچے تو اس کا نام پوچھا تو کیا کہا، میرا نام مائیکل غفاری ہے۔ انہوں نے کہا مائیکل غفاری یہ عجب نام ہے،
یہ کیسا نام ہے؟ تو اس نے کہا مائیکل میرا عیسائی نام ہے اور غفاری میرا نام اس لیے ہے کہ میں ابو ذر غفاری کے خاندان سے ہوں، لیکن اس وقت میں عیسائی ہوں اور ہم اپنی عیسائیت میں مطمئن ہیں، میں دین کے بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا، میں عیسائی ٹھیک ہوں۔ تو وہ تو گھبرا گئے، مسلمانوں کا سوچ کے گئے تھے اور آگے سے کرسچن نکلے اور یعنی کرتے کرتے جیسے یعنی مرتد ہوئے اور اسلام تک کو چھوڑ کے اب عیسائی بن گئے۔ تو واپس پہنچے امیر صاحب کے پاس کہ امیر صاحب ملا تو ہے مائیکل غفاری، ہے صحابی رسول کا خاندان، لیکن اس وقت وہ عیسائی ہو چکا ہے۔ امیر صاحب نے ساری جماعت کو اکٹھا کیا کہ بولو بھائی کیا کیا جائے، اس مائیکل غفاری کو کیسے وصول کیا جائے، نبی کے خاندان اور نبی کے صحابی کے خاندان کا ہے، اس کو ہم ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ پھر دوبارہ دو ساتھیوں کی تشکیل ہوئی، انہوں نے کہا امیر صاحب سختی ہے، ہم یہاں کے سختی کریں اور ہم جا کے اس کو زبردستی کو دین کی بات سنائیں، یہ نہ ہو آنے والی جماعتوں کے لیے مسئلہ ہو جائے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ابو ذر غفاری کے خاندان کو ایسے چھوڑ کے چلے جائیں تو ہم پاکستان سے برازیل کرنے کیا آئے ہیں؟ کیا ہمارا کوئی یہاں پہ کاروبار ہے، یا ہم نے کوئی رقبے کاشت کیے ہوئے ہیں، یا اتنے ساری کڑک بوڑھی کھڑی ہے، یا اتنے سارے کوئی جانور پہن؟ یہ تو نہیں ہے، ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام تو ہم نے کرنا ہے۔ بولو کون تیار ہے مائیکل غفاری سے ملاقات کے لیے؟ پھر دو ساتھی نکلے ہیں، پہنچے ہیں مائیکل غفاری کے پاس تو وہ سامنے پھر کھڑا ہو گیا، کہتا میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا کہ اسلام کی بات کرنے میرے دروازے پہ نہ آنا، پھر تم دوبارہ آ گئے ہو۔ تو وہ گھبرا کے پھر گئے، دوبارہ انہوں نے اس سے بات نہ کی، واپس پہنچے امیر صاحب کے پاس۔ ساری جماعت فکر مند ہے کہ صحابی رسول کے خاندان کو کیسے لیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلو مشوروں میں بات ہے، مشورے میں خیر ہوتی ہے، اپنے گھروں میں بھی مشورہ کریں، اپنی مسجد کے مشورے میں جڑا کریں، دیکھیں کتنی خیر پھیلتی ہے۔ تو مشوروں میں ایک ساتھی نے بات کی، امیر صاحب ہم ایسا کرتے ہیں کہ مائیکل غفاری کو نہ کھانے پہ بلاتے ہیں، بات تو نہیں سن رہا، ہم عمال کرتے ہیں، راتوں کو بھی روتے ہیں، یا مقلب القلوب، اللہ جو دلوں کا جمانے والا ہے، مصرف القلوب بھی وہی ہے، دلوں کے اوپر قبضہ رکھنے والا بھی وہی ہے، اس سے لو لگاتے ہیں کہ اللہ اس کے دل کو پھیرے، دسترخوان بچھاتے ہیں تبلیغی، آئے گا بیٹھے گا کھائے گا، شاید دل کی دنیا بدل جائے، ہم تو ہیلا بہانہ ہی کر سکتے ہیں۔ پہنچے دوبارہ مائیکل غفاری کے پاس، وہ دوبارہ بلکہ سبارہ ہو گیا، وہ کہتا ہے میں نے پہلے تمہیں، تو نے کہا نہیں ہم بس دعوت دینے نہیں آئے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ چلو پھر بھی آپ کی نسبتیں ہیں، ہمارے نبی کے صحابہ کے خاندان والے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ اب تھا تو عرب خون، اس کے دل میں جوش آیا، سخاوت تو ہے عرب میں، تو نے کہا دعوت میری طرف سے ہوگی۔ تو اسی اسنا میں نے ایک ساتھی نے کہا اور بھی آپ کے اس قبیلے والے یہاں پہ ہیں؟ انہوں نے کہا اس وقت یہاں پہ 300 لوگ ہیں، لیکن 300 کے 300 ہیں کرسچن، عیسائی ہیں، مسلمان کوئی نہیں ہے۔ تو ان کے تو اور رونگٹے کھڑے ہو گئے، پہلے صرف ایک مائیکل غفاری تھا، اب 300 مائیکل غفاری ہو گئے۔ امیر صاحب کے پاس پہنچے، جماعت فکر مند، کھانے کا ٹائم آ گیا، انہوں نے جہاں دعوت کے لیے بلایا پہنچ گئے۔ وہی جماعت کے ساتھی کہتے ہیں آپ ہمیں بتاؤ ہمیں وہ کھانا کتنا اچھا لگ رہا ہوگا، چاہے بکرا ہوئے تے بھاویں کٹا ہوئے تے بھاویں مرغن، مثالے والے جتنے بھی کھانے ہوئے، سامنے صحابی رسول کا خاندان ہو جو سارا غیر مسلم ہو، کھانے کا دل کس کا کرے گا؟ تو ہم تو اسی کشمکش میں تھے کہ کوئی بات سنا لی جائے، لیکن سننے کو تیار نہیں ہیں۔ کہتے اسی کرتے کرتے نا ہم نے تھوڑا لیٹ کیا، تو اگلی نماز اللہ نے ان کی ہدایت کا سامان کرنا تھا، تو نماز کا وقت آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ چلو آپ ہماری بات نہیں سنتے، ہماری عبادت کا وقت ہے، ہم اذان دے کے یہاں نماز پڑھ کے کھانا کھا کے پھر چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا چلو یہ ایسا کر لو۔ ایک ساتھی نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہوئی، پھر اقامت ہوئی اور پھر تلاوت شروع ہوئی، عشاء کی نماز غالباً، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس سے پہلے نا نماز شروع ہونے سے پہلے وہ مائیکل غفاری آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ایسے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اس کو نہ کچھ یاد آنے لگ گیا، کوئی ڈاڈا پردادا یاد آور لگ گیا کہ پردادا کریندہ تھا ہی کیمل اتے تھیندا ہی تلے تھیندا ہی کوئی نہ کوئی میں کریندہ ہی، تے ہن ان کو بھی تھوڑا تھوڑا یاد آیا۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، تو جماعت والوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سوچو تو سی ہماری نماز وہ کتنی خشوع و خضوع والی ہوگی، ہم اللہ کی طرف کتنا متوجہ ہوں گے کہ ہمارے ساتھ مائیکل غفاری بھی کھڑا ہے اور پیچھے 300 مائیکل غفاری اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ نماز ہماری کیسی نماز ہوگی۔ اللہ کے کرم سے جب نماز پوری ہوئی تو انہوں نے سلام پھیر لیا، تو وہ مائیکل غفاری آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیا یاد آ رہا ہے؟
ہے تو اس نے اٹکتی زبان سے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر میں سوچتا ہوں تخیل میں اس مائیکل غفاری نے جب اپنے خاندان کو دعوت دی ہوگی کہ ہم کس صحابی کے اور کس ہمارے بڑوں کی کیا نسبتیں تھیں، اور اس کے ساتھ میں یہ منقبت سناتے ہوئے کہ بڑے صحابی کی شان میں، ٹائم بتا دیجئے گا بس، ہاں دیکھ رہا ہوں، چلو یہ آخری منقبت۔ ایک شخص کو آقا اتنا تو کر کے جاؤ، اتنا میں بولا ہوں، کافی ساری باتیں ہو گئی، سنتے بھی رہتے ہیں، اصل سنانے کا مقصود تو یہی ہے کہ میں بھی اسی راہ پہ چل پڑوں اور آپ بھی اسی راہ پہ چل پڑے جو کامیابی کا راہ ہے۔ ایک شخص کو آقا سے بہت پیار ہوا ہے، دنیا سے جدا آپ کا وہ یار ہوا ہے، یہ لطف کسی پر بھی بس ایک بار ہوا ہے، سرگودی میں رکھے ہوئے دیدار ہوا ہے، یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے، افلاک کی وہ جاں ہیں تو رشک زمیں ہیں، اصحاب بلکہ سسرال نبی دین میں 2 ماہ مبی ہیں، آقا کے کری رہتے تھے وہ اب بھی کری ہیں، شہزاد وہ شیخین تو جنت میں مکی ہیں، یہ راز مجھے ان کے مزاروں سے ملا ہے۔ تو کریں گے کچھ، امید ہے کچھ بات سمجھ آئی ہوگی، برازیل کی کارگزاری سنا دی آپ کو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محترم جناب ڈاکٹر اظہر خالد صاحب، جو عظمت رمضان، عظمت قرآن اور دعوت و تبلیغ کی اہمیت کے متعلق بات کر رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اللہ تعالی ہمیں رمضان نصیب فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت معلی بن فضل رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو دیکھا کہ رمضان المبارک کی آمد سے 6 مہینے پہلے یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں زندگی میں رمضان نصیب فرما، یعنی رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے یہ دعا شروع کر دیتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اور پھر رمضان جب نصیب ہو جاتا، پھر اس کے بعد پھر 6 مہینے یہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ ہم نے جو رمضان المبارک میں عبادت کی ہے اللہ اس کو قبول و منظور فرما۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے اور رمضان المبارک زندگیوں میں نصیب فرمائے۔ اب میں نعتیہ کلام کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حافظ محمد احمد صاحب۔ حافظ محمد احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب حضرات عقیدت محبت نال درود شریف پڑھنا۔ کائنات دے ذرے ذرے وچ، کائنات دے ذرے ذرے وچ اوندا جلوہ صاف نظر دائے، اون کو گولن رو فی مشکل نہیں، تیرے دل تے فسکدا پڑدائے، اون کو گولن رو فی مشکل نہیں، تیرے دل تے فسکدا پڑدائے، کائنات پر ہیں اس کی عطائیں، کائنات پر ہیں اس کی عطائیں، کائنات پر ہیں اس کی عطائیں، میرا خدا وہ میرا خدا ہے،
کائنات پر ہیں، اس کی عطائیں کائنات پر ہیں، اس کی عطائیں میرا خدا وہ میرا خدا ہے کائنات پر ہیں۔ اللہ ہو 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 اللہ ہو، ساتوں سمائے کتنے بڑے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ساتوں سمائے کتنے بڑے ہیں، ساتوں سمائے کتنے بڑے ہیں، دنیا کے اوپر کیسے کھڑے ہیں، دنیا کے اوپر کیسے کھڑے ہیں، پانی کے اوپر کشتی چلی ہے، پانی کے اوپر کشتی چلی ہے، کیا کیا بتاؤں وہ میرا خدا ہے کائنات پر ہیں، اس کی عطائیں کائنات پر ہیں۔ سب حضرات بلند آواز سبحان اللہ سبحان اللہ، بلند آواز سے۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مجھ تے ٹھہر جایا تیرے غم خار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر آقا مدنی جہاں پر آقا مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، جو کالا نانگ ڈنگ مارے ہٹائے جو نیڑی کو، جو کالا نانگ ڈنگ مارے ہٹائے جو نیڑی کو، جو کالا نانگ ڈنگ مارے ہٹائے جو نیڑی کو، نبی کے ساتھ روزے میں نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ٹھہرنے والوں ادب ملحوظ خاطر، مدینہ ٹھہرنے والوں ادب ملحوظ خاطر، وہاں پر سب جہانوں کے وہاں پر سب جہانوں کے
بڑے سردار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے